السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک استغفار کے متعلق ہے کہ احادیث شریفہ کے اندر استغفار کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح کثرت استغفار سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آیا انسان کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل استغفار سے حل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک حکایت بھی بیان کروں گا کہ ان کے پاس 4 طرح کے سائل آئے، 4 طرح کے سوال کرنے والے لوگ آئے، لیکن چاروں کو انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ میرا نام محمد اسلم ہے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو اسلامی معلومات کے لیے اور اسلامی مسائل کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان خطا کار ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے، شیطان کے بہکاووں میں آ جاتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان جتنا مرضی چاہے آپ کو بہکاتا رہے، جتنا مرضی چاہے شیطان آپ کے اوپر اپنے تیر آزماتا رہے، آپ نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ناظرین اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں کے اندر روح رہے گی، جب تک روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ رب رحمان نے کیا جواب دیا شیطان کو؟ اللہ کا جواب سنیے، رحمان کا جواب سنیے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا کہ اے شیطان، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میرے مرتبے اور بلندی کی قسم، میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، وہ ان کو بہکاتا رہے، وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ناظرین، یہ استغفار کی برکت ہے، یہ کثرت استغفار کے فضائل ہیں۔ جتنا آدمی استغفار کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی بخشش کرتے رہیں گے، اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے ناظرین، کثرت استغفار کو لازمی پکڑ لیجئے۔ کثرت استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کی کہ جو قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال کے اندر کثیر استغفار پائے۔ اس ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ تو ناظرین، یہ کثرت استغفار کے فائدے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہے یا عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اس انسان کو یہاں سے چلا جانا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے کثرت سے استغفار کر لیجئے۔ اور کثرت سے استغفار سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کثرت سے استغفار میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ہر فکر ہٹا کر اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہ ہو۔ ناظرین، یہ سارے کے سارے مسائل استغفار سے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور اسی طرح حصول رزق کے لیے کیا نہیں کرتا، لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، لیکن وہ استغفار نہیں کرتا، اس نسخے کو نہیں اپناتا۔ ناظرین کرام، اپنے ہر مسئلے کے لیے کثرت سے استغفار کیجیے، انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے مسئلے اسی استغفار سے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح استغفار کے متعلق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، اب سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، پانی کی قلت ہے، کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح دوسرا آدمی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، تنگ دستی ہے، مال کی قلت ہے، کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا استغفار کیجیے۔ تیسرا آدمی آیا آ کر کہا کہ حضرت، میں بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا کہ حضرت، زمینوں کے اندر، پیداوار کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، فصل کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، کوئی عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ پیداوار اچھی ہو اور زمینوں کے اندر نقصان نہ ہو۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کرو۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت، آپ نے چاروں شکایت کرنے والوں کو ایک ہی جواب دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو یہ وظیفے نہیں بتائے، اور میں نے چاروں سوالوں کرنے والوں کو ایک ہی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ ان چاروں مسئلوں کا حل خود اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہی بیان فرمایا ہے کہ استغفار کرو، یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کرے گا، تو اس سے قحط سالی ختم ہو جائے گی، قحط سالی والے کا مسئلہ اس سے حل ہو گیا۔ اسی طرح آگے فرمایا یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھا دے گا، اس سے تنگ دستی والے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اس طرح آگے کہا کہ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد سے نواز دے گا، تو اس سے بے اولاد کا مسئلہ حل ہو گیا۔
اور آگے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس سے پیداوار والے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پیداوار کے اندر جس کو نقصان ہو رہا تھا اس کا مسئلہ بھی استغفار سے حل ہو گیا۔ چاروں کے مسائل کا حل صرف استغفار کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے، میں نے ان کو استغفار کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ان کے سارے مسائل کا حل استغفار میں رکھا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی پرخلوص دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں بندہ نہ چیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔